زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا مرحلہ آئے جب آپ کی اپنی پوری قوت کے باوجود اور کوشش کے باوجود بھی کچھ بھی حاصل نہ کر پا رہے ہوں تو مایوس مت ہوئیے گا، سجدہ شکرانہ ادا کر لیجیے گا، کیونکہ بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں آپ سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو آپ کی دعاؤں پر کن فرمانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سب پریشانیوں سے واقف ہیں، کے حالات سے واقف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر بہت جلد کن فرما دیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی آپ کی دعا پر کن فرمانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگتی ہیں تو توکل اور یقین رکھا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے، اور دعا کا قبول ہونا بہترین وقت پر مقرر ہے، اور دعا کی توفیق بھی تو اسی لیے ملتی ہے کہ وہ وقت جو ہے پہلے آ جائے، اگر اس میں تھوڑی تاخیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے آگے کوئی مشکل لگتی ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ راستے آسان کر دیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت مشکل ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آسانیاں فرمانے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے بھی تو آسان فرما دیں گے۔ اور جب ان رستوں پر چلتے چلتے آپ کو اندھیرا لگ رہا ہے تو اس اندھیرے کے آگے روشنی بھی تو ہے، آپ اس بات پر یقین رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے بیزار کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انتظار کرتے ہیں کہ تم کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ گی اور دعائیں کرو گی، اپنے دل کی باتیں کرو گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ یا بندی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تھک ہار کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں اس وقت اپنے قریب کر لیتے ہیں، تو سوچو بھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی زیادہ ہمیں کوئی پیار کر سکتا ہے؟ ایک دو دفعہ مانگ کر تھک جاتی ہو، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ یقین کے ساتھ تو مانگنا پڑے گا اور توکل بھی رکھنا پڑے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں صبر کا بولا ہے، تم صبر کر کر تو دیکھو، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس صبر کے بعد تمہاری کہانی نے مکمل ہونا ہو۔ اپنی دعاؤں کو کامل یقین کے ساتھ مانگو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بار تمہاری دعا پر ضرور کن فرما دیں گے۔ بس تم پریشان نہ ہونا، ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ کر اپنی دعاؤں کو، اپنی فریادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ دیکھ لینا اس کے بعد معجزات پہ معجزات ہو جائیں گے اور تم حیران رہ جاؤ گی، اور تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ پیاریو، آج کی جو پیاری سی میریکل سٹوریز ہیں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف تہجد، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ لیکن اس سے پہلے، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میں بہت زیادہ جو ہے OCD اور آپی نیگیٹو تھاٹ سے سروائیو کر رہی ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپی میں کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہوں۔ میں نے آپی کافی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا لیا ہے، لیکن آپی وسوسے اور خیالات اتنے زیادہ آتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور آپی میں اپنے آپ پر بھی قابو نہیں رکھ پاتی ہوں، بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہوں۔ الحمدللہ آپی جب سے آپ کی سٹوریز کو سننا شروع کیا ہے تو درود ابراہیم بھی پڑھ رہی ہوں، اس سے آپی کافی حد تک جو ہے میرا غصہ کنٹرول ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتی ہوں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں دیکھو، ایک بات ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے نا اپنے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا
سب سے بڑی بات ہے۔ میری پیاری OCD جو ہے نا ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ تو میری پیاری OCD کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہر انسان کی مختلف ہوتی ہیں۔ ان چیزوں پر جو ہے بر وقت رہتے ہوئے جو ہے کنٹرول کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، بنسبت یہ ہے کہ اس میں زیادہ تاخیر کریں گے تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ اچھا میری پیاری، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، تو ان کو جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے، ان کا مجھے میسیج بھی آیا ہوا تھا۔ تو میری پیاریوں، اگر کوئی بھی جو ہے بیڈ تھاٹ سے یا OCD سے ریلیٹ کر رہی ہیں یا سچویشن کو فیس کر رہی ہیں، تو میری پیاریوں آپ ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھا کریں، اور دل پر سیدھا ہاتھ رکھ کر جو ہے درود ابراہیم 7 مرتبہ پڑھا کریں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ میری پیاریوں، جو وسوسے خیالات ہوتے ہیں یہ شیطانی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اگنور کریں گی تو آپ آہستہ آہستہ جو کیور کر لیں گی۔ پیاری، ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں۔ میری پیاری، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف تہجد، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، حسنین کو اور آپ کی جتنی پیاریاں ہیں ان سب کو بہت ساری خوشیاں دیں اور کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ آپ کو اپنے بڑے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی کی زندگی میں جیسے میریکل کیا ہے، الحمدللہ آپ ہی جو تہجد کی نماز پڑھنے سے میریکل میرے بھائی کی زندگی میں ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ابھی میرے بھائی جو ہیں وہ ٹین ایج میں تھے، تو ایک دن آپ ہی بھائی کی کالج میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ہی ہم لوگ کو کالج سے کال آئی اور آپ ہی بھائی کو سڈن جو ہے وہ ہاسپٹل لے کر گئے۔ اب آپ ہی جب بھائی کو ہاسپٹل لے کر گئے، بھائی کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ آپ ہی ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا، رپورٹس وغیرہ تھی وہ تقریباً آپ ہی 3 دن تک آنی تھی، اس کے لیے آپ ہی ہمیں ویٹ کرنا پڑا۔ آپ ہی جب بھائی کی رپورٹس آئیں تو آپ یقین کریں ہمیں ایسا لگا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ آپ ہی میرے بھائی کو جو ہے بلڈ کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ بس اب ہم نے اپنے بھائی کو کھو دیا ہے۔ سوچ سکتی ہیں کہ ہم سب پر کس طریقے کی کیفیت ہوگی اور میرے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی۔ اور بے شک آپ ہی اگر اللہ پاک کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو آپ ہی اس کا حل بھی جو ہے اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ خیر آپ ہی بھائی کا علاج جو ہے وہ چل رہا تھا، اور بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، آپ ہی اس نے ہمت نہیں ہاری، اور اس نے آپ ہی ایک بات کہی تھی کہ بس میں کبھی بھی بیڈ پر نہیں لیٹنا چاہتا، چلتے پھرتے اگر موت آنی ہوگی تو مجھے آ جائے گی۔ ظاہر ہے بہنوں سے اور ماں سے کہاں برداشت ہوتی ہیں یہ سب باتیں۔ خیر آپ ہی میرا بھائی جو ہے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کروا رہا تھا، اور اپنی سٹڈیز وغیرہ بھی آپ ہی اسے کنٹینیو رکھی ہوئی تھی۔ طبیعت آپ ہی بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خیر آپ ہی بھائی کا ٹریٹمنٹ جو تھا وہ زیادہ ہیوی ڈوز پر جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ ہی بھائی کی سٹڈیز وغیرہ کو بھی رکوانا پڑا۔ اس کے بعد آپ ہی ظاہر ہے 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ تھا، وہ آپ ہی بھائی نے ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا۔ اس کے بعد آپ ہی بھائی تھوڑے سے سٹیبل ہوئے، پھر دوبارہ سے جو ہے آپ ہی بھائی نے اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو کر لیا۔ ہم سب کہتے تھے کہ گھر میں بیٹھ کر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لو، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائی کو اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہوئی تھی، اپنے کالج والوں کے لیے ہمت بنتا جا رہا تھا۔ اب آپ ہی میرے ابو کے ایک دوست تھے، آپ ہی انہوں نے جو ہے ہمیں اپنے گاؤں میں بلایا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک انکل ہیں وہ دم کرتے ہیں، تو ان سے آ کر جو ہے تم دم کروا لو۔ اس کے بعد آپ ہی ہم لوگ ان کے گاؤں چلے گئے، وہاں پر جا کر آپ ہی بھائی نے دم وغیرہ کروایا۔ اب آپ ہی ان لوگوں کے گھر جو ہے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، ابو کے دوست تھے۔ اب آپ ہی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، لیکن ان کی بیٹی اور میرے بھائی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، کیونکہ آپ ہی میرے ابو کی ان کے ساتھ بہت پرانی دوستی بھی تھی، کبھی کبھار آپ ہی ہم لوگ چھٹیوں میں ان کی طرف جایا بھی کرتے تھے۔ خیر آپ ہی اس بارے میں ہمیں اس وقت تک تو بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ اب آپ ہی جب ہم نے ان کی بیٹی کو دیکھا تو ہم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا رنگ کیوں اتنا اترا ہوا ہے، تم کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہو؟ وہ آپ ہی بہت زیادہ رونے لگ گئی، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ بس یہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی ہے، اور ایون کہ آپ ہی وہ لوگ تو یہ تک کہنے لگ گئے تھے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ روتی رہتی ہے۔ اس کے دل کی جو حالت تھی وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے تھے، یا وہ لڑکی جانتی تھی یا میرے بھائی جانتے تھے۔ خیر آپ ہی اس وقت تک تو کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا، اور آپ ہی جو سچویشن ہمارے گھر کی بھی چل رہی تھی، ہمارا ذہن بھی اس طرف کس طریقے سے جاتا۔ خیر آپ ہی ہم دم وغیرہ کروا کر ان کے گھر اچھے طریقے سے ٹائم وغیرہ ہم نے اسپینڈ کیا، اور اس کے بعد آپ ہی ہم لوگ گھر آ گئے۔ اس کے بعد آپ ہی نیکسٹ تھرسڈے کو بھی ہم لوگوں نے جانا تھا، پھر آپ ہی ہم لوگ دوبارہ دم کروانے کے لیے گئے، اور اس کے
बाद आप ही वापसी पर उन लोगों के घर गए। लड़की मेरे पास बैठी हुई थी, मैंने उससे कहा कि तुम्हें हुआ क्या है, परेशानी क्या है, तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब मुझे सिर्फ उससे ये बात पूछने की देर थी, वो लड़की तो आप ही इतनी हिचकियों के साथ रोने लग गई और मुझे अपने कमरे में ले गई। जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने वहाँ पर जाके मुझे बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की तबीयत की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मेरे भाई और वो जो है आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों परेशान होती हो, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारे नसीब में भाई को लिखा होगा तो तुम्हारी वजह से अल्लाह पाक भाई को सेहत दे देंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और बिल्कुल फिक्र नहीं करो। और आप यकीन करें कि आप ही जब उस लड़की ने मुझे अपने मुंह से बताया, उसके साथ साथ मैं भी रोने लग गई, क्योंकि आप ही उस लड़की की जो कैफियत थी वो इतनी प्यारी थी, और जिस तड़प के साथ उसने मेरे भाई के बारे में अल्फाज बताए, जिस मोहब्बत और जिस प्यार के साथ उसने मेरे भाई के साथ अपने प्यार के बारे में मुझे बताया, तो जिस प्यार के साथ आप ही उसने मेरे भाई के लिए दुआएं की, और इससे बेहतर मेरे भाई के लिए कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। लेकिन आप ही बात ये थी कि हम किसी लड़की की जिंदगी को किस तरीके से खराब कर सकते थे, क्योंकि आप ही इस टाइम हमारे भाई को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उस वक्त तक आप ही मैंने अपने भाई से कोई बात नहीं की। अब आप ही जब मैं घर आ गई तो भाई जो है आप ही रात को इशा की नमाज पढ़ रहे थे। आप ही मैं भी पास जाकर वहाँ बैठ गई और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने आप ही भाई को सारी बात उनकी बताई। मैंने कहा भाई आपने मुझसे क्यों छुपाया। उन्होंने कहा कि देखो मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की को मैं झूठी उम्मीदें दिलाऊं, क्योंकि अब मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, अब वो किस तरीके से लड़की मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, वो लड़की आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपको इस बारे में घर वालों के साथ बात करनी चाहिए। कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अम्मी अब्बू से इस बारे में बात कर सकूं। मैंने कहा कि आप हिम्मत ना करें, मैं हिम्मत करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, अल्लाह पाक खैर करेंगे। खैर आप ही भाई ने कहा कि तुम अभी 2-3 महीने रुक जाओ, अल्लाह पाक खैर करेंगे, कि जो थोड़ा सा ट्रीटमेंट मजीद रह गया है वो भी ठीक हो जाएगा। अब आप ही ऐसा हुआ कि भाई की तबीयत जो थी इस हद तक आप ही खराब हो गई कि आप ही भाई जो है बिल्कुल बेड पर हो गए, और भाई का जो A to Z काम था वो आप ही अब्बू ही करते थे। अब्बू को भी आप ही अपनी जॉब छोड़कर घर में रहना पड़ गया, और घर का माहौल अजीब सा हो गया था, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। ऐसा हुआ कि मेरा भाई जो है आप ही इतनी तकलीफ में आ चुका था कि आप ही उससे उठा भी नहीं जाता था। मुश्किल के साथ टेक लगा कर जो है नमाज पढ़ता था, नमाज को नहीं छोड़ा। जितनी भी उस पर परेशानी थी, जितनी भी आजमाइश थी, आप ही उसने नमाज को नहीं छोड़ा। एक भी दिन आप ही उसने अपनी नमाज को कज़ा नहीं किया। उसके बाद आप ही भाई को जो है हॉस्पिटल में आप ही एडमिट कर दिया गया, और आप ही भाई की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके लिए आप ही हमें हॉस्पिटल में भाई को एडमिट करवाना पड़ गया। अब आप ही ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था। मैं और मेरे छोटे मामू जो है हम लोग लेकर भाई को आप ही हॉस्पिटल चले गए, और वहाँ पर आप ही सिर्फ हम तीनों भाई के पास मौजूद थे। अब्बू और आप ही बाकी लोग जो थे वो घर की देखभाल कर रहे थे। अब आप ही ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में मेरी अम्मी बैठकर तस्बीह कर रही थी और रोई जा रही थी। अम्मी के पास आप ही साथ ही एक आंटी आकर बैठी, उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, अल्लाह पाक खैर करेंगे। अल्लाह पाक ने मेरी बेटी की 6 साल पुरानी बीमारी को भी ठीक कर दिया है। तो बहन आप ऐसा करें कि रात को तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह पाक से फरियाद करें, अल्लाह पाक उस वक्त हर दुआ को कबूल करते हैं। अम्मी जो है इसी तरीके से आप ही तहज्जुद की नमाज पढ़ने लग गई। पहले आप ही मेरी अम्मी भी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ती थी और हम लोग भी नहीं पढ़ते थे, बस आप ही अल्लाह पाक ने ये मिरेकल करना था, अल्लाह पाक हमें तहज्जुद की नमाज तक ले आए। उसके बाद आप ही अम्मी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने लग गई, मैं भी तहज्जुद की नमाज पढ़कर भाई की सेहत याबी के लिए दुआ करती थी। फिर भाई जो है काफ़ी हद तक कवर हो चुके थे। अब आप ही हम लोग जो है घर आ गए, और आप ही आहिस्ता आहिस्ता भाई की सेहत जो है वो ठीक होती जा रही थी। हम लोग जो है भाई की सेहत में बहुत ज़्यादा फ़र्क देख रहे थे, और आप ही हम सबको महसूस हो रहा था कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने से ही अल्लाह पाक जो है भाई को शिफा दे रहे हैं। बस आप ही अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं, और आप ही एक दिन जब वो आंटी का वसीला हमारे लिए बना, आप ही तहज्जुद की नमाज ने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया। भाई की जो रिपोर्ट्स थी उनका आने का हमें इंतज़ार था, आप ही हर चीज़ जो थी वो उन रिपोर्ट्स पर मबनी थी। खैर आप ही जब वो रिपोर्ट्स आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ही माशाल्लाह से भाई ने जो है 85% आप ही रिकवर कर लिया था। डॉक्टर्स कह रहे थे, डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि बहुत मुश्किल होता है कि इतनी जल्दी किसी को रिकवरी मिल जाए। अल्लाह पाक ने करम फरमाया है, और अल्लाह पाक का ये मौजिज़ा है जो आप लोगों के साथ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही तहज्जुद की नमाज पढ़ने से भाई आप ही काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स पर जा चुके थे। उसके बाद आप ही भाई सिर्फ और सिर्फ जो है मेडिसिन पर आ गए। उसके बाद आप ही भाई मेडिसिन वगैरह खाते जा रहे थे, और साथ साथ आप ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक भाई को शिफा दे रहे थे। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो है आप ही बेड पर हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही भाई थोड़े बहुत जो अपने काम हैं वो खुद ब खुद करने लग गए थे। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं भाई के पास आकर बैठी, मैंने कहा भाई आप भी तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ
کیا کریں، کیونکہ آپ ہی جو میرے ابو کی دوست تھی ان کی بیٹی مجھے کال کر کے بھائی کی صحت کے لیے ہر چیز پوچھا کرتی تھی۔ وہ آپ ہی بھائی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اور سچی محبت وہ لڑکی کرتی تھی۔ آپ ہی اس لڑکی نے میرے بھائی کے لیے کہاں کہاں پر جا کر دعائیں نہیں کی۔ خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے بس کسی کی دعا کو بھی قبول کرنا ہوتا ہے اور ایک لمحے میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ ہی میں نے بھائی کو یہ ساری باتیں بتائی کہ وہ آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، بھائی آپ بھی تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اس کے نصیب کے لیے دعا کریں۔ بھائی نے میری بات کو مانا اور آپ ہی بھائی بھی ماشاءاللہ سے تہجد گزار ہو گئے تھے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ ایک پاک محبت انسان کو پاک کر دیتی ہے، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ تقریباً آپ ہی 2 سال گزر چکے تھے، بھائی بھی آپ ہی ماشاءاللہ سے بہت حد تک ریکور کر چکے تھے، آسد بھائی کی طبیعت ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر آپ ہی ایک دن ہمت کر کے بھائی نے آ کر امی ابو سے اس بارے میں بات کی۔ امی ابو بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ امی ابو نے کہا کہ ہاں ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، وہ تو ہمارے اتنے پرانے جاننے والے ہیں۔ اور آپ ہی بھائی کو یقین بھی نہیں تھا کہ امی ابو اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اب آپ ہی اس بات کا ڈر تھا کہ ہمارے گھر والے تو مان گئے، ہم سب لوگ تو اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ ہی اس لڑکی کے گھر والے اس بات کا اعتراض نہ کریں کہ ایک بیمار لڑکے کا رشتہ لے کر یہ لوگ ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ خیر آپ ہی بھائی نے جو ہے میری ہونے والی بھابھی سے ہر چیز کو ڈسکس کر لیا اور اس کے بعد آپ ہی ہم لوگ ان کے گھر گئے۔ جب ہم لوگ ان کے گھر گئے تو آپ ہی ان لوگوں نے اتنی پیاری باتیں کی، ان لوگوں نے کہا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک نے شفا دینی ہوگی تو کسی کے بھی وسیلے سے مل جاتی ہے، اللہ پاک نے یہاں تک اس لڑکے کو کھڑا کر دیا ہے، اپنی زندگی میں لڑکا واپس آ گیا ہے، تو ہم کیوں سوچے کہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی۔ اللہ پاک نصیب جوڑتے ہیں اور اللہ پاک نے ہی نصیب بنائے ہوتے ہیں۔ آپ ہی ان کے ابو اتنے اچھے ہیں اور انہوں نے آپ ہی ہمیشہ ہم لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور آپ ہی اس لمحے میں بھی انہوں نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ الحمدللہ کہ اللہ پاک نے تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے میرے بھائی کو صحت یاب کیا، اس کے بعد آپ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کیا۔ آپ ہی میرے بھائی اور بھابھی کی جو پاک محبت تھی، ان کے اللہ پاک نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا محرم بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی شادی ہو گئی۔ اب آپ ہی شادی کے بعد جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکے کو تو بیماری ہے اور اس کے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کا میریکل ایسا ہوا کہ آپ ہی 1 نہیں 2 نہیں، اللہ پاک نے میرے بھائی کو 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ میں ہر چیز کر دینے پر قادر ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لوگوں کی باتوں کو آپ ہی میرے بھائی نے بہت سنا اور بہت برداشت کیا، لیکن آپ ہی اللہ پاک نے ایک پل میں کن فرمانا تھا اور اللہ پاک نے کن فرما دیا۔ آپ یقین کریں کہ ہر کوئی حیران ہے، میری بھابھی جب سے ہم سب کی زندگی میں آئی ہے الحمدللہ آپ ہی ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ ہی جیسے ہمارے لیے میریکلز کیے ہیں، اللہ پاک آپ ہی سب کے لیے میریکل کرے۔ جو پریشان ہے اپنی صحت کے حساب سے، جو لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ ان لوگوں کو بتائیے گا کہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک تہجد کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ پاک ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے سب کے لیے۔ ابھی میں تہجد کی نماز تو پڑھتی تھی، اب آپ ہی میں سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں جس طریقے سے آپ نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میری دعا پر بھی کن فرما دے اور اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرمائے، پھر میں بھی آپ سے اپنے میریکل سٹوری شیئر کروں گی۔ ابھی تو آپ ہی میرے بھائی اور بھابھی کو انتظار ہے کہ آپ ان کی کب میریکل سٹوری شیئر کریں گی اور وہ کب سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ جزاک اللہ میری بہن۔ آپ یقین کریں جب خاص طور پر آپ نے ماشاءاللہ سے بچوں کی بات بتائی اور آپ نے مجھے بچوں کی پکچر بھی بھیجی ہے، اتنے ماشاءاللہ پیارے ہیں، اللہ پاک ان بچوں کا نصیب اچھا کرے، ان کی خوشیاں ان کے ماں باپ کو نصیب فرمائے۔ یقین کریں کہ میں کہوں گی کہ انسان کو رونا آ جاتا ہے اور اللہ پاک کا ہم شکر کس طریقے سے ادا کریں کہ اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ پاک تو معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ کے بھائی نے کتنی پریشانی کتنی تکلیف کو فیس کیا ہوگا اور اللہ پاک نے کس طریقے سے کرم فرمایا ہے۔ میری پیاریوں آپ لوگ بھی تہجد کی نماز کی پابند ہو جائیں، اللہ پاک سے مانگے، تہجد کے وقت جو ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پیاریوں اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں، اللہ پاک میری پیاریوں آپ لوگوں کے بھی بہت بہت نیک نصیب کریں انشاءاللہ۔ میری پیاریوں آپ لوگ بھی تہجد کی نماز کے وقت مجھے اور حسنین کو میری پیاریوں کو بھی یاد رکھا کریں، اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم کریں، رحم فرمائے۔ اور میری پیاری بہت بہت شکریہ، آپ اپنے بھائی کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا، اپنی بھابھی کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا کہ انہوں نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اور اگلی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ یہ آگے لکھتی ہیں، آپ ہی میں آپ کو جو ہوں اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی۔ آپ ہی میری شادی جو ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ دھوم دھام کے ساتھ ہوئی تھی، اور آپ ہی میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اللہ پاک نے آپ ہی مجھے ایک بہت ہی اچھا انسان عطا فرمایا تھا۔ ایسا ہوا کہ میری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے آپ ہی گھومنے پھرنے کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہے تھے۔ آپ ہی رستے میں ہم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ ہی ایکسیڈنٹ میں مجھے تو کافی ساری چوٹیں وغیرہ آئی، لیکن آپ ہی میرے ہسبینڈ جو تھے ان کی آپ ہی سڈن وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ بس آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ مجھ پر کیا قیامت کا منظر تھا۔ بس آپ ہی میں اس وقت کو یاد تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں، اگر کوئی بھی بہن جو ہے خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے اللہ پاک کس طریقے سے میریکلز کرتے ہیں، تو اسی لیے میں اپنے ماضی میں جا کر ان بہنوں کے لیے میں اپنی کہانی کو شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ ہی میری زندگی جو تھی وہ بالکل بے رنگ سی ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے ہر انسان برا لگنے لگ گیا تھا، میں کسی سے بھی آپ ہی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ آپ ہی میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، ہر وقت میں روتی رہتی تھی، مجھے آپ ہی وہ ساری یادیں وہ ساری باتیں نہیں بھولتی تھی۔ میں آپ ہی رات کو چیخیں مار کر اٹھ جاتی تھی، اور آپ ہی میرے گھر والے مجھے بہت مشکل سے سنبھالتے تھے۔ تکلیف سے نکلنے کے لیے مجھے بہت وقت بھی لگ گیا، میں نے کافی سارے ڈاکٹرز وغیرہ کی ہیلپ لی، لیکن آپ ہی کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ ہی میری امی مجھے کہتی تھی کہ بیٹا تم نماز پڑھا کرو، دیکھو تم اس پریشانی میں اللہ پاک سے دور ہو، اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، دیکھ لینا اللہ پاک تمہارے زخموں کو بھر دیں گے، اور جس تکلیف سے تم گزر رہی ہو اللہ پاک تمہیں سکون عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے اپنی امی کے کہنے پر جو ہے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں 5 وقت کی نماز پڑھتی گئی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی میں اپنی روٹین میں واپس آتی گئی۔ آپ ہی میری خالہ کی جو بیٹیاں تھیں وہ آ کر مجھے بہت زیادہ سمجھاتی تھی کہ دیکھو تم اپنی زندگی کے بارے میں آگے سوچو، اللہ پاک خیر کریں گے۔ آپ ہی میں سوچتی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی میرے سوچنے کی طرف ذہن جاتا تھا۔ بس آپ ہی اس انسان کو میں بھول ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ آپ ہی وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، اس کے گھر والوں نے آپ ہی مجھے بہت پیار دیا، میں آج تک ان کو بھول نہیں سکتی ہوں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو خوش رکھے جہاں پر بھی وہ لوگ ہوں۔ اس کے بعد آپ ہی میری خالہ کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی، اور آپ ہی ماشاءاللہ سے وہ عالمہ بھی ہیں۔ آپ ہی وہ آ کر ہمیشہ مجھے اچھے سے سمجھاتی تھی، اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے تاکید کرتی تھی، اس مشکل کا حل صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہے، تم پریشان مت ہو، درود ابراہیم پڑھا کرو، درود ابراہیم سے بڑے زخم بھر جاتے ہیں۔ بس آپ ہی ان کے کہنے پر میں نے درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ ہی درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے الحمدللہ آپ ہی میرے زخم کس طریقے سے بھرتے گئے، اور آپ ہی 2 سال گزر گئے۔ آپ ہی میں اس واقعے کو بھول تو نہیں سکی، لیکن ایسا تھا کہ آپ ہی اس واقعے سے میں نکلنے کی کوشش ضرور کر رہی تھی۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ گھر والوں نے دوبارہ سے انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو بیٹا ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، کیونکہ آپ ہی میرے بڑے 3 بھائی تھے، اور وہ آپ ہی ماشاءاللہ سے تینوں میرڈ ہیں۔ تو بس آپ ہی امی ابو کہتے تھے دیکھو ہماری زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں آگے سوچو۔ میری امی اور میری خالہ کی جو بڑی بیٹی ہیں وہ میرے لیے کچھ پروپوزلز وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہوا کہ میری جو خالہ کی بیٹی ہیں انہی کی فیملی میں سے آپ ہی میرے لیے ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آیا، اور آپ ہی بس میں اس وقت اس انسان کو سمجھ نہیں پائی، اور آپ ہی ظاہر ہے میں اتنے زیادہ ٹرامے میں تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس آپ ہی میں نے اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر ہاں بول دی، لیکن آپ ہی اس انسان نے میرے دکھوں کو ایسے سمیٹا ہے کہ میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں۔ درود ابراہیم پڑھنے سے آپ ہی اللہ پاک نے مجھے بہت ہی آپ ہی اچھا انسان عطا کیا ہے، آپ ہی انہوں نے مجھے بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ پہلے آپ ہی میں حجاب نہیں کرتی تھی، الحمدللہ آپ ہی میں اب حجاب اور عبایا پہنتی ہوں، اللہ پاک نے ہی مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے سے آپ ہی اللہ پاک نے میرے زخموں کو بھر دیا، مجھے نیک محرم عطا کی، اللہ پاک نے مجھے بھی ہدایت دی۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ درود ابراہیم کی کثرت کریں، اللہ پاک سب بہتر کر دیں گے۔ اگر کوئی بھی بہن ڈیورسی ہے یا ویڈو ہے تو وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے آگے کچھ نہ کچھ بہت بہترین سوچا ہوا ہوتا ہے، ہم انسان بس پریشان ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھیں، میں آپ ہی ہر وقت درود ابراہیم پڑھتی تھی، اللہ پاک نے میری دعا پر کن فرمایا، اور بہت ہی بہترین محرم مجھے عطا کی، جس نے آپ ہی مجھے بھی اللہ پاک کے قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی جس نے آپ ہی میرے اس برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، خاص طور پر آپ ہی میری امی نے، میری خالہ کی بیٹی نے، اور اس کے بعد آپ ہی میرے ہسبینڈ نے، اللہ پاک ان
سب کو اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک ان سب کے دلوں کی دعاؤں کو اور حاجات کو اور مرادوں کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے اور اللہ پاک حاسدین کے حسد سے بچائیں۔ اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے نیک نصیب کریں اور اللہ پاک آپ کے پیارے سے نینو کو بھی بہت ساری خوشیاں دے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے پیارا سا نینو جیسا بیٹا عطا فرمائے، میری دل کی دعا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے تو اس کے پہلے کی ولاگز بھی دیکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اور میری پیاری آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے نینو کے لیے اتنا پیار بھیجا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میری بہت ساری پیاری ہیں مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہم نینو کے ولاگز دیکھتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے، محبت دینے کے لیے۔ میرے دل سے بھی آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں آپ سب نصیب بچے کریں، آپ سب کے لیے میریکلز کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں بھی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔